بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا ٹاپک ہے قریش کی بے سکونی کا پارٹ 2۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں ایسی تقریر کی کہ وہ آج تک تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، جس کا عنوان ہے: اے بادشاہ، ہم ایک جاہلیت میں پڑی ہوئی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، فحش کام کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہمسائیگی اور عہد و پیمان کا پاس کرنے میں بھی برا رویہ رکھتے تھے، طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس حال پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف سے خود ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، جس کے نسب، جس کی صداقت، جس کی امانت اور جس کی پاک دامنی سے ہم پورے واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کی توحید کے قائل ہوں اور اس کی عبادت کریں اور پتھروں کے بتوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اس نے ہمیں راز کوئی، امانت داری، صلہ رحمی، ہمسائیگی اور عہد و پیمان کی پاسداری کا، حرام افعال اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ ہم کو فحاشی سے، جھوٹ سے، مال یتیم کھانے سے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا۔ ہمیں صرف اللہ واحد کی عبادت کرنے اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنے کی تلقین کی، اور ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور روزہ رکھنے کی ہدایت دی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت جعفر نے اسلام کے دوسرے احکام کی بھی تفصیل بتائی، پس ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لائے تھے اس میں ان کی پیروی کی۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جن چیزوں کو انہوں نے ہم پر حرام کر دیا اسے ہم نے حرام کر لیا، جس چیزوں کو انہوں نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہم نے اس کو حلال کیا۔ اس پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی، اس نے ہم کو عذاب دیے اور دین کے معاملے میں ہم پر ظلم و ستم توڑے، تاکہ ہمیں اللہ کی عبادت سے بتوں کی طرف پھیر دیں اور ہم ان تمام خبائث کو پھر سے حلال کر لیں جنہیں پہلے حلال کہتے تھے۔ اس پر ان لوگوں نے ہم پر زندگی تنگ کر دی اور ہمارے دین کے راستے میں حائل ہو گئے۔ ہم آپ کے ملک کی طرف نکل آئے اور دوسروں کے بجائے آپ کے یہاں آنا پسند کیا اور آپ کی پناہ لینی چاہی، اس امید پر کہ اے بادشاہ، آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ اس تقریر کے بعد نجاشی نے وہ کلام سننے کی فرمائش کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کے اس حصے کی تلاوت کی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ کلام سن کر نجاشی پر رکت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر نجاشی نے کہا، باخدا یہ کلام وہ کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے ہیں، ایک ہی شمع کی شعاعیں ہیں، ایک ہی چشمے کی موجیں ہیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے سفیروں کو واپس جانے کو کہا اور مہاجرین کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے تحائف بھی واپس لوٹا دیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔